إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نگہداشت ہمیشہ اور ہر وقت ہر کام کے سلسلے میں ہر حالت ہر عہدے اور ہر عمر کے مرحلے میں پوری طرح سے اور پورے اہتمام سے کرنی چاہیے. ایمان کے معاملے کو جہاں جہاں ہم کمزور لیں گے، جہاں جہاں پر ایمان کے معاملے کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جو اسلام نے دی، تو یاد رکھیے کہ خدشہ ہے کہ بہت دور نکل جائیں گے. الحاد، ایتھیزم اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب، بلکہ سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ خطرناک سبب الحاد میں یہی ہے کہ انسان ایمان سے کٹ جاتا ہے. اور ایمان سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم وحی، اسے سیکھنے، اسے سمجھنے، اس کے لیے وقت دینے سے انسان پیچھے ہٹتا ہے. اس کے سامنے 100 بہانے ہوتے ہیں، اس کے سامنے 100 عذر ہوتے ہیں، اس کی 1000 مصروفیات ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک پودا جو خشک ہو رہا ہو، سبب جو بھی ہو وہ خشک ہوتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل مرجھا جائے گا اور مردہ ہو جائے گا. ہمارے ایمان کی بھی یہی صورتحال ہے. ہم جتنا بھی کہہ لیں میری مصروفیت ہے، دلچسپی نہیں ہے، میلان نہیں ہے، میں اپنے آفس میں مصروف ہوں، میں اپنے عزیز و اقارب میں مصروف ہوں، میرے لیے فلاں وقت میں نکلنا مشکل ہے، جتنا بھی کر لیجئے، آپ کے ایمان کا شجر خشک ہوتا جا رہا ہے اگر آپ نے اپنے ایمان کی فکر نہ کی. اور ایمان کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر علم وحی کی طرف توجہ نہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کہ ایمان کو کیسے مختلف چیزوں میں انوالو کیا. ایک صرف حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے 3 چیزیں ہمیں نصیحت کی. وہ 3 باتیں یہ تھیں کہ آپ مہمان کی تکریم کیا کرو، ہمسائے کی عزت اور احترام کیا کرو، اور جب بھی بولو خیر کی بات کہو یا خاموش رہو. یہ 3 نصیحتیں ہیں اور یہ بہت بڑی نصیحتیں ہیں، بہت عظیم ان کے اثرات ہیں. انسان کا بیہیویئر، انسان کا کردار، انسان کی عزت، انسان کے رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے اگر یہ 3 چیزیں انسان کوئی اپنا لے. خیر کی بات کرنا یا خاموش رہنا نمبر 1، اپنے مہمان کی تکریم کرنا، اور تیسرے نمبر پر اپنے ہمسائے کی عزت کرنا. لیکن یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کیسے؟ اللہ کے لیے اپنے رسول کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں، اولادیں، مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہو، اور یہ کبھی بھی ہماری محبت آپ کے ساتھ سچی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دل کی گہرائیوں سے اس طرح سے نہ ہو کہ دنیا ساری کی ساری اپنی جان سمیٹ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار نہ رہوں.
اور یہ چیز صرف تب پیدا ہو سکتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں گے، ان پر غور کریں گے. ایک ایک حدیث، آپ کا ایک ایک فرمان، آپ جب جب اس کو سیکھیں گے اور اس میں جو علم کے موتی، دانش و حکمت کے خزانے آپ کو جب معلوم ہوں گے، تو آپ میں جو محبت تب پیدا ہوگی وہ اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. زبان سے جتنے مرضی دعوے کر لیجئے، جتنے مرضی کلمے پڑھ لیجئے، جتنے مرضی آپ دن منا لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، آپ کو وہ محبت نصیب نہیں ہوگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کیوں تھے؟ اس لیے کہ آپ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم رکھنے والے تھے اور اس کا فہم رکھنے والے تھے. جو جتنا آپ کی تعلیمات میں آگے بڑھے گا اتنا ہی وہ علم اور فہم میں آگے بڑھے گا اور اتنا ہی اپنا ایمان محفوظ کر لے گا. یہ تین چیزوں کی آپ نے تعلیم کیسے دی؟ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آپ کا ایمان، آپ نے ایمان کو ہر چیز میں انوالو کرنا ہے. آج سیکولرزم کی طرف سے، لبرلزم کی طرف سے بہت بڑا ایک پریشر یہ ہوتا ہے جس کا ہم سب ہی شکار ہیں، ماں سوائے ان چند لوگوں کے جو لوگ دین کے، ایمان کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. وہ پریشر کیا ہے؟ ہم نے ہر جگہ پر دین کی بات نہیں کرنی. دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے. یہ جو جملے ہیں نا، اس پر ہم تفصیل سے بات پہلے کر چکے ہیں کہ سیکولرزم کی نمائندگی اور ریپرزینٹیٹیو جو سینٹینسز ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہماری زبانوں پر، ان میں سے ایک یہ بنیادی سینٹینس ہے: دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے. دین اور دنیا کو مقابلے میں لانا. اصل سیکولرزم تھا ہی یہ جب دنیا میں آیا. اس پر ہمارے ایک سے زیادہ خطبات ہو چکے ہیں. تو ہم لوگ اس پریشر میں آ کر، ہمارے نوجوان ہیں، سب سے بڑھ کر جو سرمایہ ہے امت کا، سب سے بڑھ کر جنت کے حصول کا وقت ہے جن کے پاس، سب سے بڑھ کر دین کی دعوت اور دین کے لیے کرنے کی صلاحیت، جذبہ اور وقت اور مقام رکھتے ہیں جو لوگ، سب سے بڑھ کر وہی اس کا شکار ہوتے ہیں. کبھی کسی موقع پر نہیں دین کی بات نہیں کرنی، کبھی کسی موقع پر نہیں یار یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، کبھی کسی موقع پر ہم لوگوں سے متاثر ہو کر اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، وہ ہم کھو دیتے ہیں. کتنا چیپ ہم لیتے ہیں اس محبت کو، اس ایمان کو اور اس علم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزوں کی تعلیم کیسے دی؟ اچھی بات کرو یا خاموش رہو، نمبر 1. نمبر 2، آپ اپنے ہمسائے کی تکریم کرو. وہ آپ کا گھر کا ہمسایہ ہو، آپ کی دکان کا ہمسایہ ہو، آپ کے ورک اسٹیشن، آپ کے ورک پلیس کا ہمسایہ ہو، آپ کے آفس میں آپ کا کلیگ ہو، تکریم کرو. اور اپنے مہمان کی بھی تکریم کرو. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اچھی بات کہو یا خاموش رہو. اس کو کیسے بیان کیا؟ تم میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بات اچھی اور خیر کی کرے یا خاموش رہے. اب ہم سب، اللہ نے زبان دی ہے، قوت گویائی دی ہے، زبان میں تم بولیں گے تو صحیح نا. آپ نے جب بھی بولنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ہر بول میں ایمان کو انوالو کر دیا. اسی ایمان سے ہم جان چھڑاتے ہیں، اور جو شخص اس ایمان سے جتنی جان چھڑاتا ہے اتنا ہی وہ سیکولرزم کی طرف، لبرلزم کی طرف اور نتیجتاً الحاد اور ایتھیزم کی طرف جا چکا ہوتا ہے. اللہ سے اتنا ہی دور. جتنا بندہ اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے انکار کے قریب ہوگا. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کہاں گیا وہ جملہ دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. ایمان کا ریفرنس کیوں دیا گیا؟ من کان، پھر دوسری مرتبہ دہرایا، ان الفاظ کو دہرایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. پھر کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ.
جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی، اپنے کولیگ کی بھی تکریم کرے۔ کیوں ایمان کو انوالو کیا گیا؟ ایمان روح ہے، ایمان زندگی ہے، ایمان دل کی دھڑکن ہے، خون کی گردش ہے۔ ایمان ہے تو زمین و آسمان کا یہ نظام قائم ہے۔ ایمان ہے جس کی بنیاد پر زندگی کا وجود ہے۔ ایمان ہے جس کی بنیاد پر، جس کے مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا، انبیاء کو بھیجا۔ اور یہ ایمان ہے جس کی ریکننگ کے لیے، جس کے محاسبے کے لیے، جس کے حساب کے لیے جزا و سزا کا دن مقرر کیا گیا، یوم القیامہ۔ اور یہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ ہم نے کتنا چیپ لیا ان کو، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، اللہ کے بندو، زندگی کے یہ ایام، یہ جو 18-20 سال کے بعد، 22 سال کے بعد آپ کی عملی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، اس سے لے کر 35 سال تک، یہ وہ قیمتی ایام ہیں جن کو آپ نے رات دن، مال، جاب، اپنی مصروفیت، اپنے سہانے خواب، ان میں اتنا غرق ہو جاتے ہو، اتنا کھو دیتے ہو اس اتنے بہترین وقت کو، کہ کمپرومائز کرتے ہو کس چیز کو؟ ایمان کو، اسلام کو، دین کو، نماز کو، علم کی مجالس کو، مساجد کی گیدرنگ کو، ان سب چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہوئے اپنی جاب پر فوکس کرتے ہو۔ اور پھر نتیجتاً کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیا حاصل کر لو گے؟ کتنا حاصل کر لو گے؟ جو حاصل کرو گے کب تک اس سے فائدہ اٹھاؤ گے؟ آخر کار کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے۔ آپ لوگ اپنی جاب کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں، محنت مزدوری کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہو۔ جو زمین میں بویا جائے گا وہی زمین سے نکلے گا، وہی کاٹو گے۔ تم لوگ جب اس طرح سے جوانیاں گزارو گے تو پھر کیسے تم لوگوں کے دل میں، ہم لوگوں کے دل میں ایمان کیسے بیٹھے گا؟ بچے نافرمان ہو گئے، والدین پریشان ہیں، والدین بڑھاپے میں ہیں، بچے جوانی میں ہیں، والدین پریشان ہیں، بات نہیں سنتے، والدین پریشان ہیں، اٹھنا بیٹھنا، مجلس گیدرنگ ان کی اچھی نہیں ہے، والدین پریشان ہیں، دین کے معاملے میں میری اولاد، نوجوان بچے اور بچیاں فتنے کا شکار ہیں، شہوت کا اور اس طرح کی بری چیزوں کا شکار ہیں۔ کیوں شکار نہ ہوں؟ آپ کی تربیت بھی تو ایسی تھی۔ آپ نے کب اپنے بچوں کو وہ سکھانے کی کوشش کی جو اصل علم ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پہلے حکم پر آپ نے کب عمل کرنے کی کوشش کی؟ اور سبحان اللہ، دل اس قدر پکے ہو چکے ہیں نا اس طرح کی باتوں کا، اب بہت سارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہیں کہ ایک ایونٹ ہے، مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے، خطبہ تو پڑھنا ہی ہے، ہماری بھی مجبوری ہے، ہم نے آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، بھائی فرض ہے، جمعہ فرض ہے، بس مسجد سے نکلے اور سب باتیں ختم۔ اللہ اکبر! ایمان کے ساتھ جب یہ سلوک کیا جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے سلوک جو کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی طرف سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی بندے کو کس وادی میں، کس جگہ پر، کس فتنے میں کیسے وہ ہلاک ہو جائے۔ جیسا آپ سلوک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کے ساتھ کرو گے، اللہ اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر ایمان کو انوالو کیا؟ قرآن کریم میں 99 مرتبہ حلال حرام کے متعلق، اخلاقیات کے متعلق، کردار کے متعلق، عدل و انصاف کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق، آخرت کے متعلق، قوانین کے متعلق، دستور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے۔ لیکن ان احکامات کو کیسے شروع کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثال کے طور پر کہ تم لوگ وعدے، ایگریمنٹس، کمٹمنٹس پوری کرو۔ لیکن کیسے کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان کو ایکٹیویٹ کرو، ایمان کو انوالو کرو، ایمان کو یاد کرو۔ ایمان ایک ایگریمنٹ ہے، ایمان ایک کمٹمنٹ ہے، ایمان ایک محبت ہے، ایمان ایک روح ہے، ایمان ایک وہ چیز ہے، دنیا ساری
دنیا کی ہر چیز، میری جان اس ایمان پر قربان، لیکن یہ ایمان کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 90 مرتبہ تقریباً یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ان باتوں کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کتنے احکامات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہر طرح کے احکامات کو، بات ہو رہی ہے کردار کی، ایمان کا ریفرنس. بات ہو رہی ہے قوانین کی، سیاست کی، ایمان کا ریفرنس. بات ہو رہی ہے والدین اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی، صلہ رحمی کی، ایمان کا ریفرنس. بات ہو رہی ہے کمٹمنٹس کی، ایمان کا ریفرنس. بات ہو رہی ہے انسان کے باطن کی، انسان کے ظاہر کی، ایمان کا ریفرنس. ایمان کے بغیر جو کرو گے ناکامی ملے گی. ایمان کے بغیر جو قدم اٹھاؤ گے کھائی میں گرو گے. ایمان کے بغیر جو تعلق بناؤ گے کل پچھتاؤ گے. ایمان کے بغیر جو رویہ کردار اپناؤ گے، جو لائف سٹائل اپناؤ گے، اس کے اوپر ندامت ہوگی ہی ہوگی. اس کے اوپر شرماؤ گے بھی، پچھتاؤ گے بھی، اور سزا بھی اٹھاؤ گے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، الحاد کے اسباب میں سے یہ بنیادی چیز ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ کچھ نفسیاتی اسباب کا ذکر کیا کہ کیسے لوگ بے دین ہوتے ہیں اور بے دینی میں کتنا آگے بڑھ کر اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اور ان نفسیاتی مسائل کا حل بھی ہم نے بتایا تھا. ان نفسیاتی مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بندے کو کوئی حادثہ پہنچا، کسی جگہ سے کوئی تکلیف پہنچی، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہو گیا. بندے کو کسی دیندار کی وجہ سے کوئی دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، کوئی تکلیف پہنچی، بندہ دین کے خلاف ہو گیا. اللہ اکبر. بندے تو ماڈل نہیں ہیں، بندے تو اسوہ حسنہ قرار نہیں دیے گئے. اسوہ حسنہ تو ایک ہی ذات ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت 21 میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کتنا سستا، کتنا ہلکا لیا تم نے دین کی اس نعمت کو کہ ایک بندہ جس کا حلیہ دینداروں جیسا ہے، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے تم اللہ کا دین، اللہ کا دیا ہوا گفٹ وہ چھوڑ دو گے. تم اپنے آپ کو پوچھو، واللہ ضمیر اگر زندہ ہوا تو تمہارا ضمیر تم سے کہے گا تم جیسا کوئی شخص دنیا میں احمق نہیں ہے کہ تم کسی بندے کی غلطی کی وجہ سے دین چھوڑ دو گے، دین سے متنفر ہو جاؤ گے کسی بندے کی غلطی کی وجہ سے. جبکہ یہ بھی پتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی دیندار کی غلطی کی وجہ سے دین چھوڑنے کی بجائے تم یہ کرو کہ تم نے دین کے نام سے، شہرت کے باوجود، دین کے نام سے تعلق کے باوجود تم نے دین کی لاج نہیں رکھی. میں یہ لاج رکھ کے دکھاؤں گا. میں دین میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کروں گا کہ کل میری طرح سے کسی کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو، کل میری طرح سے کوئی بندہ متنفر نہ ہو. میں ایسا دیندار بن کے دکھاؤں گا. کہنا تمہیں یہ چاہیے اور تم کہتے ہو دین سے متنفر، مسجد چھوڑ دی، دین چھوڑ دیا، حلیہ اسلامی چھوڑ دیا، سب چیزیں ختم. بھئی تم کس کی عبادت کر رہے تھے؟ اس بندے کی کہ اللہ کی؟ اگر اللہ کی عبادت تھی تو اللہ تو موجود ہے. حی قیوم حی لا یموت، وہ تو موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے، وہ اسوہ حسنہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اگر تم کسی بندے کی وجہ سے دین کو چھوڑتے ہو تو ذرا تلخ بات ہے، قبول کرو تم دین کی پیروی نہیں کر رہے تھے، تم تو کسی خواہشات کی یا کسی بندے کی پیروی کر رہے تھے. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ندامت تو ہوگی، شرمندگی تو اٹھانا پڑے گی. ان نفسیاتی اسباب میں سے ایک سبب جو بندے کو بے دینی کی طرف لے جاتا ہے اور الحاد کی طرف لے جاتا ہے وہ ہے آزادی. آزادی. کون سی آزادی؟ اللہ اکبر. میرا جسم، میری مرضی، میری خوشی کے مواقع، میری مرضی. شادی ہمارے گھر پہ ہو رہی ہے، میں وہاں پہ ناچ گانا کرواؤں، میوزک کرواؤں،
بھائی میری مرضی ہے، میری زندگی میری مرضی، میرا آفس میری مرضی، میرا حلیہ میری مرضی، میرا سیل فون، میرا لیپ ٹاپ، میرے رشتے ناتے دوستیاں میری مرضی۔ اس میری مرضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ کس چیز سے آزاد ہوں؟ میں دین کی ہر پابندی سے آزاد ہوں، حلال حرام کی ہر طرح کی تمیز سے آزاد ہوں۔ مجھے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کام کرو یا یہ نہ کرو۔ اور ہم نے اپنے خطبے میں یہ ذکر کیا ہے کہ سیکولرزم کے کو شو کرنے والے جو جملے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جب آپ لوگوں کو نیکی کی بات بتائیں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے مجھے فورس نہ کرو۔ نیکی کی بات بتانا فورس کرنا ہوتا ہے؟ کتنا لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ دیکھیں دین سے نفرت، دیکھیں واللہ، اب زبان سے تو دین کا نام نہیں لیں گے نا کہ مجھے دین سے نفرت ہے، آپ کو کہیں گے کہ آپ مجھے فورس نہیں کرو۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اچھی باتیں بتائیں گے، بری باتوں سے روکیں گے۔ اب اچھی بات بتائیں گے، لوگ کہیں گے ڈونٹ فورس می۔ آپ برائی سے روکیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ڈونٹ جج می، مجھے جج نہیں کرو۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں آپ کیسے تربیت، کیسے معاشرے کو پلان کیا گیا، کیسے یہ چیزیں سکھائی گئی، کیسے یہ چیزیں دل میں بٹھائی گئی، کیسے ان کو عام مروج کیا گیا۔ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سو کالڈ، وہ اس چیز پر ایمان لا چکے ہیں۔ ڈونٹ جج می، ڈونٹ فورس می۔ دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے، ان چیزوں پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک دین ہے، یہ باقاعدہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ وہ نفسیاتی ایک مرض اور بیماری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آزادی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ پر لوگوں کی خواہشات کی، لوگوں کے رسم و رواج کی، لوگوں کے ٹرینڈز کی تم بندگی کرو گے، اور اللہ کے در سے اپنے آپ کو آزاد کروا کر در در کے بھکاری، فقیر اور در در پر اپنے آپ کو ذلیل کرو گے۔ یہ جو اللہ کے سامنے ایک سجدہ ہے، یہ جو اللہ کی ایک اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کی جو بندگی ہے، جو اس سے نکل گیا، وہ کس چیز کا غلام ہوگا؟ خواہشات کا، رسم و رواج کا، لوگوں کے ٹرینڈز کا، اپنی عادات کا، اپنے ماحول کلچر کا۔ اتنی غلامیاں اپنے سر لے کر کہاں جاؤ گے؟ دب جاؤ گے۔ اور پھر یہی لوگ جب دین سے آزاد ہوتے ہیں اور جب آزادی کے نام پر اپنے گلے میں پھندے ڈالتے ہیں، کتنی غلامیوں کے پھندے جب اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو کچھ وقت نہیں گزرتا، کچھ سال نہیں گزرتے، یہی لوگ خودکشی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کر بھی بیٹھتے ہیں۔ خودکشی، ایک ایمان والا بندہ خودکشی کرے؟ کیوں بندہ یہاں تک پہنچا؟ تم نے اللہ کے ساتھ، اوروں کے ساتھ، اللہ کے علاوہ اوروں کے ساتھ بھی اتنی امیدیں لگا رکھی جیسے خدا سے لگاتے ہیں۔ جی مجھے اس نے بہت تنگ کیا، بس میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے خودکشی کر لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمہارے پاس، یعنی تمہیں ایک بندے نے تنگ کیا۔ اللہ کے بندے، انسان کچھ عقل سے کام لے، اگر اسے شریعت کا علم نہیں بھی، کچھ عقل سے کام لو۔ آنکھوں میں بینائی تمہارے ہے، زبان میں قوت گویائی تمہارے ہے، کانوں میں سماعت تمہیں عطا کی گئی، دل کی دھڑکن، خون کی گردش تمہیں دی گئی، سورج چاند ستارے تمہارے لیے ہیں، موسموں کی یہ تقسیم اللہ نے تمہارے لیے رکھی، تمہارے جسم کو اللہ نے سلایا بھی، اٹھایا بھی، پالا پوسا بھی، بڑا بھی ہوئے تم، اور تم نے یہ ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ دنیا کا کوئی کیلکولیشن سسٹم ایسا نہیں ہے جو ان نعمتوں کو صرف کیلکولیٹ کر سکے۔ تم نے ساری نعمتوں کی ناشکری کر کے ایک بندے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اللہ کی اتنی نعمتوں کو تم نے اس بدترین طریقے سے ناشکری کی تم نے۔ یہ غلامی ہے۔ اللہ کے در سے جاؤ گے،
वल्लाही भटकते रहोगे, रुसवाई और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी रात दिन की मसरूफियात, कारोबार, बिजनेस, तिजारत, यहां मीटिंग्स वहां मीटिंग्स, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, थकन के सिवा वल्लाही कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, राहतें, सुकून, इत्मीनान, दिल की कुशादगी अगर मिलेगी, जो मैं सर बसजदा हुआ कहीं जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जब इस तरह की सारी मसरूफियात के बाद नमाज के लिए आते हैं, तब भी दिमाग में वही चल रहा होता है, तो फिर इत्मीनान नहीं मिलता। ना जहां में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, यही अल्लाह के दर पर, यही इस इल्म में, यही इस रूहानियत में, यही इस इन अल्लाह के घरों में। आपको क्यों इतना तरबियत आपकी की गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जिन 7 खुश नसीब लोगों को जन्नत का साया मिलेगा, उनमें से एक वो शख्स, आप कोई भी बन सकते हैं, हम सब बन सकते हैं। एक वो शख्स, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक हो गया। मुअल्लक का माना पता क्या है? आपको बताता हूँ बड़े सादा अंदाज में। कोई बंदा किसी के इश्क में इतना गिरफ्तार हो कि रात दिन उससे बात किए बगैर चारा ना हो उसके पास, उसे ना अपने माँ बाप अच्छे लगते हो, ना अपने बहन भाई अच्छे लगते हो, ना उसकी कमाई, ना पढ़ाई, कुछ भी उसको अच्छा ना लगता हो, इस और ये उमूमन हराम ताल्लुक होता है, उस इश्क में इतना ये बीमार हो चुका है कि उसको दुनिया में कोई चीज दिखाई नहीं देती। अगर उस एक शख्स की तरफ से कोई तकलीफ आती है, इसे लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा मुझे ही जलील कर रखा है। इसका दिल, इसको कहते हैं दिल का मुअल्लक होना, दिल का किसी के साथ हैंग हो जाना, लटक जाना, मुअल्लक हो जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे का दिल मस्जिद से मुअल्लक हो गया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बाकी जो अजर मिलेगा, नामे अमाल खुलेंगे, जन्नत का फैसला होगा, किस दर्जे में जाता है मेरा बंदा जन्नत में। ये बात की बात है, क़यामत के दिन का प्रोटोकॉल, मस्जिद के साथ दिल को मुअल्लक करने का प्रोटोकॉल, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये निदा होगी, अल्लाह की तरफ से ये मुनादी होगी, खुशखबरी होगी कि तुम्हारा दिल मस्जिद से बड़ा मुअल्लक था, मस्जिद से निकलते थे, मस्जिद के ही ख्यालात थे, मस्जिद के बारे में बातचीत थी। अगर मस्जिद में जाना तुम्हारा लेट हो जाता तो दिल तंग पड़ना शुरू हो जाता। इस कैफियत और सिर्फ इस ताल्लुक और रिलेशन मस्जिद की साथ जो तुम्हारा था, आओ आज तुम्हारे लिए अर्श का साया है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फर्ज नमाज है, पढ़ना तो होगी। हम में से कितने लोग हैं मस्जिद के साथ मुअल्लिक? वल्लाही हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोग आते हैं, नौजवान भी आते हैं। मैं हैरान हूँ कई लोगों को, वल्लाही मैं हैरान होता हूँ, उनकी बातें सुन लो तो ऐसे है कि जैसे दीन के अलावा हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, लेकिन वो दीन की सिर्फ बातें हैं, अमली इकदाम कुछ भी नहीं। आपके पास मौके हैं, आपके पास अहले इल्म मौजूद हैं, तरबियती मौके हैं जो कभी नहीं मिलते थे। ये मस्जिद नाइट हमारी, ये भी कल इंशाल्लाह रात को यहाँ पे हम रात गुजारेंगे, तरबियत होगी, अहले इल्म के साथ आपका बैठना उठना होगा, सीखेंगे, सवाल जवाब होंगे, रूहानियत होगी, कुछ मस्जिद का ये ताल्लुक होगा। किसी बंदे के दिमाग में नहीं फटकता, यार मुझे ये भी करना चाहिए, मेरी ये भी कोई तरजीह होनी चाहिए, मेरे जिस्म को, मेरी रूह को इसकी भी जरूरत है। कभी मैं अपने इन सारे जंजालों से दूर होकर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की पनाह में आने की कोशिश तो करूं। दिल में ये बात फटकती नहीं है, आती ही नहीं है, तो कैसे फिर दिल का इत्मीनान मिलेगा? यानी एक रात 2, 4, 6 घंटे की एक मजलिस मस्जिद में दिल तंग पड़ जाता है। यहां पर मैं एक और बात करता हूं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या मर्दो खवातीन, अल्लाह के लिए इस सवाल का जवाब अपने आप से लो।
مسجد میں ہمارا کتنی دیر دل لگتا ہے، اور اپنے موبائل پر اسکرولنگ، فیس بک کی، انسٹاگرام کی، یوٹیوب کی، اگر جو اس میں کوئی دانستہ طور پر گندگی، بےہودگی، پورنوگرافی، فحش مواد نہ بھی ہو، آپ ذرا اپنے موبائل کو تھوڑا چیک کریں. ہر بندے کا موبائل چیک ہو جاتا ہے، یہ پورا نامہ اعمال ہے، ہمارا موبائل پورا نامہ اعمال ہے. اس کو چیک کرو کہ آپ کا یوزیج کیا تھا، آپ نے واٹس ایپ کتنا یوز کیا، آپ نے فیس بک کتنا یوز کیا، آپ نے انسٹاگرام کتنا یوز کیا، اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھو کہ مسجد میں میرا وقت کتنا گزرتا ہے. واللہ شرم سے سر جھک جائے گا. اللہ کے سامنے دل کہے گا، ضمیر کہے گا، بندے تو ظالم ہے، بندے تو ظالم ہے. جس اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا، تیرے پاس اس اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے. ہمارا مسجد سے تعلق کم ہے، ہمارا اللہ کے لیے تعلق کم ہے. ہمارے تعلقات دوستیاں، ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ مفاد. کون سا مفاد؟ بزنس کا. وہ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے. دین کی بنیاد پر ہمارے تعلقات ہی نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کے لیے اتنی خوشخبریاں ہیں جو صرف اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرے. فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے لیے دعا کرو. آج ہے ہمارے کوئی اللہ کے لیے تعلق ایسے کہ ہم اسپیشل نکلیں کہ یار میں اپنے بھائی سے، مجھے اللہ کے لیے محبت ہے، میں وہاں جا رہا ہوں؟ کہاں ایمان؟ کیسی باتیں آپ کو لگتی ہیں یہ؟ کہاں کی یار باتیں ہو رہی ہیں یہ؟ کوئی بات یہ کرو ٹرینڈ کیا سیٹ ہو رہے ہیں، بات یہ کرو بزنس کیسے گرو کر سکتے ہیں، بات یہ کرو جابز ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہیں، بات یہ کرو کیسے دنیا میں آگے گرو کر سکتے ہیں، بات یہ کرو کہ میرا یوٹیوب چینل، میرا انسٹاگرام چینل کیسے لائکس زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ کہاں کی باتیں دقیانوسی لے کر آگے ہو؟ جب ہمارے دل کو یہ باتیں نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں وہ بیماری ہے جس بیماری کے ہوتے ہوئے جیسے مریض کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، وہ آم کی شیرینی کو بھی چکھ نہیں سکتا، وہ کسی بھی چیز کی حلاوت سے محروم ہوتا ہے. جب دل اور روح اتنے بیمار ہو جائیں تو پھر ان باتوں کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. ہماری دلچسپی کی یہ باتیں نہیں. ہماری دلچسپی کا پھر کیا باقی رہتا ہے؟ اسکرولنگ. یہ دیکھو، وہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو. اور یہ پھٹکار ہے، یہ لعنت کی ایک قسم ہے. یاد رکھیے، ہم جس طرح سے اللہ سے تعلق کو چھوڑیں گے، اللہ کے سلسلے میں جب ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے، اس کے برعکس کسی چیز میں پھٹکار اور شامت کے طور پر انوالو کر دیے جائیں گے. بنی اسرائیل نے تورات کی تعلیمات کو چھوڑا، کس چیز میں جا کے الجھے؟ جادو میں. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑا. جس طرح قرآن پہ جتنی نظریں ہماری ہونی چاہیے تھی، ہماری نظریں اب کس چیز پر ہوتی ہیں؟ موبائل پر. اللہ کی قسم یہ پھٹکار ہے، یہ شامت اعمال ہے. اس کو، اس جرم کو، اس سزا کو سمجھیے، اور اس کے بعد اس جرم کو قبول کر کے توبہ کی طرف آئیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.